ایک صحابی تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ایک تابعی ان سے ملے، ان کا نام تھا حضرت ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ حضرت معاذ بن جبل سے کہنے لگے، وہ کہتے ہیں دمشق کی جامع مسجد میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے تو حدیثیں بیان کرتے تھے، تو ان کا بڑا روشن چہرہ تھا، نوجوان تھے ابھی، وہ 35-40 سال کی عمر میں تو ان کا وصال ہو گیا۔ تو کہتے ہیں بڑی خوبصورتی سے حضور کا دین بیان کرتے تھے، تو مجھے ان سے محبت ہو گئی۔ تو فرماتے ہیں میں اگلے دن جامع مسجد میں سب لوگوں سے پہلے چلا گیا، جب میری ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے کہا حضور مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ تو آپ فرمانے لگے اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو کہنے لگے اس کی بنیاد اسلام ہے، اس کی بنیاد آپ چونکہ اللہ کے بندے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، مجھے آپ سے پیار ہو گیا ہے۔ تو حضرت معاذ بن جبل فرمانے لگے اگر یہ بات سچی ہے تو پھر آپ بیٹھ، میں تجھے نبی پاک کی ایک حدیث سناؤں۔ میں نے کہا حضور سنائیے۔ تو فرمانے لگے میرے محبوب نے فرمایا ہے جو کسی سے اللہ کی رضا کے لیے پیار کرے، یعنی مقصود اس کا یہ ہو کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ مسلمان ہے، اللہ کی رضا کے لیے جو لوگ ایک دوسرے سے محبت کریں گے، حضور فرماتے ہیں قیامت کے دن اللہ انہیں نور کے ممبر عطا کرے گا، اللہ انہیں نور کے ممبر عطا کرے گا، اللہ انہیں نور کے، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میری بات کی میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ انہیں کوئی بڑا آدمی کرسی نہیں دے گا، اللہ عطا کرے گا اور نور کے ممبر عطا کرے گا۔ کیوں کہ بحیثیت مسلمان ایک دوسرے سے پیار کرتے تھے، اور حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ نور کے ممبر دے گا اور سب لوگ خوف زدہ ہوں گے پر انہیں خوف بھی کوئی نہیں ہوگا، سب لوگ پریشان ہوں گے پر انہیں پریشانی بھی کوئی نہیں ہوگی۔ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ یہ 14ویں رات کی طرح چمکتے والے چہروں والے کون ہیں؟ تو رب کریم فرمائیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو میری رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ کہ اپنا منصب پہچانے کہ بحیثیت مسلمان ایک شان ہے، ایک عظمت ہے، ایک لاجواب قسم کی عزت ہے جو اللہ نے عطا فرمائی۔ بحیثیت مسلمان اللہ نے شانیں دی، اور پھر اس کے بعد اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ ہم نے بحیثیت مسلمان دوسرے بندے سے پیار کرنا ہے، محبت کرنا۔ یہ جو خود غرضی کا مزاج ہے نا کہ میں نے صرف اس بندے کے ساتھ تعلق رکھنا ہے جو میرے کام آئے گا، جو میری ڈیوٹی کرے گا، جو میرے ساتھ چلے گا، جو میری جماعت کا ممبر بنے گا، تو یہ تو بہت بڑی خود غرضی ہے، یہ تو آپ نے دین کو محدود کر دیا ہے۔ آپ نے تو کسی کا کام صرف اس لیے کر دینا ہے کہ یہ رسول اللہ کا غلام ہے، یہ نبی پاک کا غلام ہے۔ مسلمان کے لیے سب سے پہلے اس بات کو سمجھنا بڑا ہی ضروری ہے کہ اللہ نے اسے کتنی شانوں سے مالا مال فرمایا ہے۔ اگر اسے احساس ہو جائے نا، والد کو اگر احساس نہ ہو کہ اب میرے بچے ہیں تو کسی کام کا نہیں رہتا۔ استاد اگر ساری زندگی یہ سمجھ نہ پائے کہ میرے کچھ شاگرد ہیں، انہوں نے مجھ سے کچھ سیکھنا ہے، میری کوئی ذمہ داری ہے، تو پھر وہ کبھی استاد نہیں بن سکتا، سکھا نہیں سکتا۔ مسلمان جب تک یہ سمجھ نہیں جاتا کہ مجھے اللہ نے بڑی شانیں عطا کی ہیں، مجھے اللہ نے رفعتوں سے نوازا ہے، مجھے بڑی بلندیاں دی ہیں۔ میرے نبی کریم علیہ السلام خانہ کعبہ کی طرف حضور نے دیکھ کر جو فرمایا وہ اس عنوان پر شاید حرف آخر ہو۔ سرکار نے خانہ کعبہ کو دیکھ کے ارشاد فرمایا کعبے تیری بڑی عزت ہے، یہ ترمذی کے لفظ ہیں، فرمایا کعبے تیری بڑی عزت ہے، پر بندہ مومن کی عزت اللہ کی نظر میں کعبے سے بھی زیادہ ہے۔ مومن کی عزت کعبے سے بھی زیادہ ہے عند اللہ۔ یہ اس کو سمجھ ہی نہیں پاتا، یہ احساس ہی نہیں کرتا کہ مجھے اللہ نے کتنے اعزاز سے نوازا ہے۔ یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ دنیاوی منصب کا لحاظ کرتا ہے کہ یہ پروفیسر صاحب ہیں، یہ پولیس کے آفیسر ہیں، یہ فلاں ادارے کے بڑے آدمی ہیں، پر یہ سمجھتا ہی نہیں کہ اللہ نے مجھے بحیثیت مسلمان کتنی شان عطا فرمائی۔ اور پھر یہ اس بات کا بھی احساس کرنے سے عاری رہتا ہے کہ میں نے لوگوں کا اس لیے بھی احساس کرنا ہے کہ وہ آفیسر ہیں، اس لیے بھی احساس کرنا ہے ان کی عمر زیادہ ہے، اس لیے بھی احساس کرنا ہے ان کے بال سفید ہیں، اور اس لیے بھی احساس کرنا ہے کہ وہ مسلمان ہے اور مسلمان کی بڑی شان ہوتی ہے، مسلمان کی بڑی۔ آپ کسی کے ساتھ اس لیے تعاون کریں
کہ وہ مجبور ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے، کسی بندے کا اس لیے خیال رکھیں کہ وہ تنگ دست ہے تو یہ بھی بڑی بات ہے، کسی کا اس لیے خیال رکھیں کہ وہ آدمی یتیم ہے، یہ بھی بڑی بات ہے، لیکن اگر آپ اس لیے خیال رکھیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ میرے مدینے والے محبوب کا غلام ہے، اللہ کی توحید کے کلمات کہتا ہے، کلمہ توحید بیان کرتا ہے، رسول کریم کی غلامی کا، بحیثیت مسلمان، احترام مسلم۔ یار دیکھو نا، جو میرے ساتھ کلاس فیلو پڑھتا رہا اس کی تو میں کچھ قدر کرتا ہوں نا کہ میرے بھی استادوں کا یہ شاگرد ہے، جو میرے حضرت کے مرید ہیں میں ان کی بھی کچھ قدر کرتا ہوں نا کہ میرے پیر بھائی ہیں، تو جو میرے کلاس فیلو تھے ان کی بھی قدر کی، پیر بھائیوں کی بھی قدر کی، محلے والوں کی بھی قدر کی۔ یہ کس لیے کی کہ کوئی نہ کوئی نسبت ہے، تو میرے نزدیک استاد کی نسبت بڑی ہے، پیر کی نسبت بڑی ہے، یہ مدینے والے رسول کی نسبت بڑی ہے، تو بڑی نسبت تو رسول کریم کی ہے نا۔ اب کیا کریں گے کہ اس نسبت کی بدولت بھی ہم کچھ لوگوں کا ادب کریں گے، ان سے پیار کریں گے، ان کا اکرام کریں گے۔ فقط مسلمان، دیکھیں نا یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کسی شخص سے اس لیے پیار کریں کہ وہ آپ کا رشتہ دار ہے ددیال میں سے، ننہال میں سے، اور پھر کو جا کے آپ کی پھپھو کو بتائے کہ میں گیا تھا تو آپ کے بھتیجے نے بڑی قدر کی تھی، تو پھپھو راضی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ چچا کے شہر سے آنے والے سے پیار کریں تو خوش ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو اگر کوئی صرف اس لیے جا کے اللہ رسول کی بارگاہ میں گواہی دے کہ انہوں نے آپ کی نسبت کی برکت سے میرے ساتھ بڑا پیار کیا تھا، تو آپ اندازہ فرمائیں کہ وہاں ماحول کیا بنے گا۔ نجاشی بادشاہ نے نا مسلمانوں سے بڑا پیار کیا، بڑی محبت کی اس نے، اہل اسلام کے ساتھ اس نے بڑا اچھا رویہ۔ کفار مکہ پیچھے گئے، انہوں نے وہاں کچھ پیسے بھی دیے، تحفے بھی دیے کہ یہ ہمارے حوالے کر دیے جائیں، پر اس نے کہا نہیں، یہ تمہارے حوالے نہیں ہوں گے، یہ تو اب آئے ہیں تو یہ میرے ملک میں ہی، وطن میں ہی رہیں گے۔ تو نجاشی جب اس کلمہ بھی پڑھ گیا تھا، وہ جب اس کا انتقال ہو گیا تو رسول پاک نے فرمایا نکلو بھئی تمہارے بھائی پر جنازہ پڑھنا ہے۔ یہ ایک ہی جنازہ ہے جو حضور نے غائبانہ پڑھایا ہے، ایک ہی، اور یہ دلیل اس لیے نہیں بن سکتا کہ اور بھی بہت سارے صحابہ شہید ہوئے پر حضور نے کسی کا جنازہ، ان کا جنازہ اس لیے حضور نے غائبانہ پڑھایا کہ حضور کے لیے غائب تھا ہی نہیں، حضور کے لیے تو سامنے پڑی ہوئی تھی میت۔ جنازہ بھی پڑھایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ چونکہ اس شخص نے بحیثیت مسلمان، آپ میری بات کو سمجھیں، بحیثیت مسلمان چونکہ اس شخص نے حضور کے غلاموں سے پیار کیا تھا، نبی پاک نے جنازہ بھی پڑھایا، تعریف بھی کی، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اس کا انتقال ہوا، اس نے چونکہ مسلمانوں سے بحیثیت مسلمان پیار کیا تھا، جب اس کا انتقال ہوا اسے قبر میں دفن کیا گیا، تو سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اس کی قبر سے نور نکلا کرتا تھا، اس کی قبر سے نور نکلا کرتا تھا۔ مسلمان جمعیت کیوں نہیں رہے، اجتماعیت کیوں ختم ہو گئی؟ اس لیے کہ یہ جو ایک سوچ تھی نا کہ برادری کا بھی خیال کرنا ہے، علاقے کا بھی خیال کرنا ہے، مجلس کا بھی خیال کرنا ہے، اگر کبھی یہ سوچ بن جائے نا کہ بحیثیت مسلمان بھی تھوڑا تھوڑا خیال کرنا ہے، تھوڑی تھوڑی توجہ دینی ہے بحیثیت مسلمان بھی، ہمیں غور کرنا ہے کہ یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یار میں اس کے کہیں کام آ جاؤں، کوئی تھوڑی اس کی مدد کر دوں، میں اگر تھوڑا سا کسی جگہ اس کی مشکل کے لیے آگے بڑھ سکتا ہوں تو میں آگے بڑھوں۔ بحیثیت مسلمان اگر کسی سے محبت کی جائے، کسی کے ساتھ پیار کیا جائے، پہلے تو قدر پہچانی جائے کہ مسلمان ہونے کے ناطے قدر بڑی، اور پھر اس بات کو سمجھا جائے کہ بحیثیت مسلمان کسی کی خدمت بھی کرنی ہے۔ اب اس پر اجر کیا ملے گا؟ میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کے بندوں کی مشکلات میں سے ایک مشکل حل کر دے، اللہ کے نبی کا وعدہ ہے اللہ تیری قیامت کی مشکلات کو آسان فرما دے گا۔ قیامت کی مشکلات۔ مجھے ایک دفتر میں جانے کا اتفاق ہوا تو کوئی پیپر ایک کم تھا، جس کام کے لیے میں گیا تھا تو کوئی ایک پیپر کم تھا، تو وہ دفتر کے لوگ کسی سبب سے دین کی برکت سے مجھے پہچان گئے، تو اب انہوں نے کہا کہ یہ پیپر آپ کا کم ہے، اس کی ضرورت ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ پیر صاحب آپ چونکہ بڑے قابل احترام ہیں تو آپ یہاں رکے، تو ہم ابھی اس کا بندوبست کرتے ہیں۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ 5 سے 7 منٹ میں وہ پیپر بھی آ گیا، اور جتنی ضروریات تھیں وہ ساری انہوں نے پوری بھی کر لی، جہاں مجھ سے سائن لینے تھے وہ لے بھی لیے۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ میں خوش ہو کے آ جاتا، تو دیکھا جی میری بڑی شان ہے،
میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بڑا پیار کیا ہے لیکن مجھے محبت ہوگی نا تو میرا دل کرتا ہے نصیحت کروں، اس لیے کہ جس سے پیار ہو اس کو سنوارنے کو بندے کا بڑا دل چاہتا ہے۔ میں نے کہا یار اگر میرے لیے آپ 1.5-2 منٹ میں 5 منٹ میں 7 منٹ میں یہ سارا بندوبست کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جن لوگوں کو آپ بھیج دیتے ہیں نا جائیں واپس آپ کے کاغذ ہی پورے نہیں، تو ایک دفعہ گھر جاتے ہیں کتنی جگہوں کے چکر لگاتے ہیں پھر دوبارہ پلٹ کے آتے ہیں، اس کا مطلب ہے کر آپ سکتے ہیں اگر کرنا چاہیں تو، اگر کرنا۔ میں نے کہا اس لیے میرے ساتھ آپ نے یہ رویہ رکھا کہ آپ نے مجھے دیندار سمجھا، کچھ نیک سمجھا، کچھ اچھا جانا، وہ تو مجھے پتا ہے نا میں کیا ہوں، تو اگر آپ نے یہ رویہ میرے ساتھ اس لیے رکھا کہ میں نیک ہوں تو اب کوئی بوڑھا آ جائے، کوئی کمزور آ جائے، کوئی آپ کے پاس ان پڑھ دیہاتی آ جائے جسے پتہ ہی نہیں کہ ان کی ترتیب کیسے لگانی ہے، تو ان کے ساتھ بھی رویہ اس لیے ٹھیک کر لینا کہ یہ بھی مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے، وہ سامنے رکھنا میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو، اور تھوڑا تھوڑا لوگوں سے پیار کر لینا۔ ہم لوگوں نے نا محدود کر لیا اپنی صلاحیتوں کو، ہم بڑا کچھ کر سکتے تھے لیکن ہم نے دائرہ کاری محدود کر لیا، میں نے خاندان کے لیے کرنا ہے، قبیلے کے لیے کرنا ہے، علاقے کے لیے کرنا ہے، بستی کے لیے۔ ایک اچھی سوچ کیوں پیدا کرتے ہیں؟ آپ کہیں مجھے اہل اسلام کے لیے کرنا ہے، مجھے رسول کائنات کے لیے کرنا ہے، مجھے نبی پاک کے بتائے ہوئے ارشادات کے لیے کرنا ہے، امت کے لیے کرنا ہے، امت کے لیے۔ آپ اپنی خدمات کو پیش کریں، آپ اپنا دائرہ کار پیش کریں، آپ بڑی سوچ آپ دیکھیں آپ کسی کے لیے کیا کر سکتے۔ ہم اگر آج یہ ارادہ کر لینا کہ ہم نے لوگوں کو آسانیاں دینی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ صبح خیر نہیں خیر کثیر بٹنی شروع ہو جائے گی۔